السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ ناظرین، 7 صفحات پر مشتمل رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش ہوئی اور اس کے بعد بتایا یہ گیا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو آنکھوں کا بیماری تھی اس کی وجہ سے ان کی 85% جو بینائی ہے ایک آنکھ کی وہ چلی گئی، اور اب بھی کہا یہ جا رہا ہے ان کی پارٹی کی جانب سے، ان کے معالجین کی جانب سے، کہ اگر علاج میں مزید تاخیر ہوئی تو ان کی دوسری آنکھ بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ اس دوران حکومت وقت گویا کہ یقین دہانیاں تو یہ کرا رہی ہے کہ ان کا علاج بھی کرایا جائے گا، اس حوالے سے کوئی میڈیکل بورڈ بھی بن رہا ہے، لیکن اپرینٹلی لگ یہ رہا ہے کہ اس معاملے پہ وہ عجلت، وہ تیزی نہیں دکھائی جا رہی کہ جو وقت تقاضا کر رہا ہے۔ اور اس دوران تحریک انصاف گویا کہ پارلیمان کے اندر اور خیبر پختونخوا ہاؤسز کے اندر احتجاج اور دھرنا دیے بیٹھے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک عمران خان کو ہسپتال منتقل نہیں کیا جاتا تب تک یہ دھرنا جاری رہے گا۔ اس دوران عدالت کے ایک اور حکم کے اوپر بھی حکومت وقت نے عمل درآمد کیا، گویا کہ ان کے صاحبزادوں سے ان کی 1 سال سے زیادہ عرصے کے بعد ٹیلی فونکلی گفتگو ہوئی، اور 30 منٹ تک اس گفتگو کے بعد بتایا یہ گیا کہ یہ گویا کہ ایک جو احکام تھا عدالتی اس پہ بھی عمل درآمد ہو گیا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس سے پہلے بھی اگرچہ عدالتیں حکم دیتی رہی ان سے ملاقاتوں سے متعلق، لیکن ان پہ کبھی عمل درآمد نہیں ہوا، لیکن سپریم کورٹ کی جانب سے جو حکم آ رہے ہیں ان پہ کہیں نہ کہیں عمل درآمد ہو رہا ہے۔ تو اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ کیا کوئی تحریک انصاف بالخصوص عمران خان صاحب کے لیے کوئی آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی آسانیاں آگے دیکھنے کو مل رہی ہیں، اور یہ کیا خالصتاً میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر ایسا ہو رہا ہے، یا پھر کوئی ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیک ڈور چینل کے تھرو چیزوں کو گویا کہ نیگوشیٹ کیا گیا اور اس کے بعد ایونٹس ہونے جا رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہے اکاؤنٹیبل پینل جوائن کیا ہے فواد چودھری صاحب، آپ سابق وفاقی وزیر اور سینئر سیاستدان ہیں، بہت شکریہ سر آپ کا۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں JUFA سے تعلق ہے آپ کا سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، سر بہت شکریہ آپ کا بھی۔ چودھری صاحب، گفتگو کا آغاز سر آپ ہی سے کریں گے۔ جیسے میں نے ابتدائی میں بھی کہا کہ اس سے پہلے بھی اگرچہ عدالتی احکامات تھے لیکن ان پہ عمل درآمد نہیں ہوا، اب سپریم کورٹ کی جانب سے احکامات آ رہے ہیں، ان پہ عمل درآمد بھی ہو رہا ہے، اور لگتا یہ بھی ہے کہ شاید 16 تاریخ سے پہلے حکومت وقت کوئی میڈیکل بورڈ بھی بنا دے گی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کو ہاسپٹل منتقل کر دیا جائے۔ سر یہ کیا کہیں، میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر اب حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں رہا، یا گزشتہ عرصے میں کوئی بیک ڈور سے کچھ طرح کی ڈیولپمنٹ سے کچھ نتیجے میں اب کوئی لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے کچھ آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں؟ دیکھیے، پاکستان میں 4 سال سے جو ماحول ہے، اور خصوصاً 26ویں ترمیم کی منظوری کے بعد جو ماحول ہے، اس کے بعد پاکستان میں عدالتوں کے اوپر اعتماد جو ہے وہ اتنا کم ہے کہ کوئی بھی شخص یہ یقین نہیں کرتا کہ عدالت نے کوئی کام جو ہے وہ میرٹ کے اوپر یا آئین کے مطابق روٹین میں کیا ہوگا، اسپیشلی جس میں اتنا ہائیلی ایک قسم کا ایک والیٹائل قسم کا جو پولیٹیکل پرابلم ہے وہ انوالو ہو۔ اب 2 تھیوریز ہیں اس کے اوپر۔ ایک تھیوری تو یہ ہے کہ جی عمران خان میں اور حکومت میں کوئی بات چیت ہوئی ہے اور اس کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے، لیکن دوسری تھیوری جو زیادہ کریڈیبل مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی جو آنکھ کا علاج ہے اس کو مسلسل نگلیکٹ کیا گیا، اور ایک وقت میں جب حکومت کو اب یہ احساس ہوا کہ اب یہ معاملہ ہاتھ سے ہی نکل گیا ہے، تو پھر انہوں نے سپریم کورٹ کے ذریعے ان چیزوں کو مینج کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے نتیجے میں کتنا مینج کر پاتے ہیں، کیسے آگے چل پاتے ہیں، وی ڈونٹ نو۔ لیکن جو قرینہ قیاس لگ رہا ہے، جو حکومتی ایک تو جو حکومت کے زیادہ تر جو منسٹرز آتے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ ان کا تو علم بہت کم ہے اور ان کو پتہ نہیں ہے چیزوں کا، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک حکومتی وزیر ایک بات کرتا ہے، دوسرا دوسری کرتا ہے، تیسرا تیسری کرتا ہے، کوہرنس نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ چیزیں جا کیا رہی ہیں، تو وہ بیسیکلی تو سارے تکے مار رہے ہوتے ہیں، کچھ زیادہ پتہ ان کو ہوتا نہیں ہے۔ جو پالیسی ڈیسیژن ہے میرے خیال میں، یہ جس طرح سے انہوں نے سپریم کورٹ نے یہ رپورٹ جو ہے تیار کروائی اور پھر اس کو پبلک میں شیئر کیا، اس سے یوں لگتا ہے کہ ان کو یہ لگا ہے کہ یہ معاملہ ہاتھ سے نہ نکل جائے، تو اس چیز کو جو ہے وہ لائم لائٹ میں لا کے تو عمران خان کے لیے اقدامات تو کرنے پڑیں گے، اسپیشلی پاکستان کے اپنے لوگوں کی تو سچی بات یہ ہے
کہ اس حکومت نے ایک بھی دن ایسا نہیں آیا جس میں لگا ہو کہ پاکستان کے لوگوں کی بھی کوئی عزت ہے، ان کی اوپینین بھی میٹر کرتی ہے. پاکستان کے لوگوں کو تو انہوں نے بالکل الیکشن چوری کرنے سے لے کے تو کل تک آپ دیکھیے وہ جو خرم کو انہوں نے اغوا کیا، اور دس شوز کہ پاکستان کے لوگ تو کہیں میٹر نہیں کرتے، لیکن اب انٹرنیشنل پریشر اور انٹرنیشنل جو میڈیا ہے اس کی اوپینین جس قسم کی بن گئی ہے، جس قسم کا پریشر بن گیا ہے، تو اس کی وجہ سے حکومت کو کچھ اقدامات تو لینے پڑیں گے، اور ان میں یقیناً یہ اقدام بھی شامل ہے کہ انہیں ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے. لیکن دوسری طرف چودھری صاحب یہ بھی تو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ سلیمان صفدر صاحب کی ملاقات کے بعد، ایون کہ اپنے صاحبزادوں سے گفتگو کے بعد، اب وہ پولیٹیکل ٹاک تحریک انصاف کی جانب سے بھی تو نہیں ہو رہی، اور بالخصوص کسی ادارے کو بھی اب ہدف تنقید نہیں بنایا جا رہا. تو لگ نہیں رہا آپ کو کہ کہیں نہ کہیں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی ہے کہ جو پہلے تحریک انصاف کی جانب سے ہو رہا ویسا نہیں ہو رہا؟ تو کوئی کل جو ان کی قاسم خان کی ٹویٹ تھی وہ تو کافی سخت تھی. آج تو ابھی تک ان کی گفتگو جو ہے اس کے اوپر بات آئی نہیں، تو آئی کانٹ سے. لیکن بہرحال میرے خیال میں تو پی ٹی آئی کے جو لوگ باہر ہیں ان کو چاہیے بھی یہ کہ دیکھیں ہر بات پبلکلی کرنے والی نہیں ہے. عمران خان کو غصہ بھی ہوگا، ظاہر ہے ان کے ساتھ جو ظلم زیادتی جس قسم کی ہوئی ہے وہ ہے، لیکن اس کو آپ کو فی الحال ان کی جو صحت ہے اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اگر حکومت یہ ظاہر کرتی ہے انٹینشن کہ ان کو ہاسپٹل منتقل کیا جاتا ہے، تو آئی تھنک پی ٹی آئی کو حکومت کے اس فیصلے کے اوپر جو ہے وہ انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. اور عمران خان کی صحت سے بڑھ کر تو سیاست نہیں ہے نا، پہلے وہ ہاسپٹل آ جائیں، ان کی صحت ہو جائے، سیاست میں اس طرح ہی ٹمپریچر کم ہوگا. اور اسی لیے ہم نے آج نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے، چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا ہے، اور ہم نے انہیں کہا ہے کہ آپ اپنے آرڈرز کے اوپر امپلیمنٹیشن کرائیں. اور جس طرح بھی آپ نے اپنے ابتدائیے میں بات کہی کہ اتنی کین نظر نہیں آ رہی، حکومت بڑا سلو چل رہی ہے، جہاں پہ اتنی ڈیلے نے پہلے اس یہاں تک پہنچایا ہے. ابھی ابصار صاحب کا ایک میں دیکھ رہا تھا کلپ، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نظر جو ہے irreversible ہے، اب ٹھیک نہیں ہوگی. بہت ہی فکر کی بات ہے فی الحال تو. صحیح، یقینی طور پہ. کامران صاحب، انفیکٹ حکومت وقت کا کنڈکٹ آپ کو کیسے لگ رہا ہے؟ اور جس طرح چودھری صاحب فرما رہے ہیں کہ شاید ان کے تو نالج میں بھی کچھ نہیں ہے، ان کو تو معلوم بھی کچھ نہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، بٹ اگین اب آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ حکومت وقت کے پاس اس کے علاوہ اب آپشن کوئی نہیں رہی کہ آپ عمران خان صاحب کو میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر وہ ریلیف دینا پڑے گا جو ان کا حق بھی ہے، اور اس میں کچھ زیادہ تاخیر حکومت کے لیے پرابلمٹک ہو سکتی ہے؟ ویسے بھی آج کل کچھ پتہ نہیں ہوتا. جب والی حکومت تھی تو بھی اسی طرح سے جو حال تھا وہ سب کو پتہ ہے. جو معاملہ چل رہے تھے، اب یہ تھوڑا سا یہ ہوا کہ ہم تھوڑا سا پیڑ نیچے گر گیا اب مزید. تو ان کے زمانے میں کنٹرول جن کے پاس تھا، اب کنٹرول اس سے نیچے چلا گیا. تو فرق صرف اتنا ہی پڑا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے. بات صحت کی ہے یہاں عمران خان صاحب کی. گو کہ یہ لائف تھریٹننگ نہیں ہے، مگر باوجود اس کے لائف یہ باڈی کے ایک حصے کے لیے وہ تھریٹننگ ہے. اور جب وہ کسی حصے کے لیے بھی تھریٹننگ ہو تو آپ آرٹیکل 9 کے نیچے جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں. وہ ان کا ایک دستوری حق بن جاتا ہے، ایک فنڈامنٹل رائٹ بن جاتا ہے ہیلتھ کے حوالے سے کہ اس کو پروٹیکٹ کیا جائے. اور اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے کہ ایون کورٹ کی انٹروینشن جو نا ریکوائرڈ ہی نہیں تھی. وہ امیڈیٹلی دی مومنٹ چلے. فرض کر لیجئے دیر بھی ہو گئی، دیر ہو گئی ہے، یہاں کی چیز بعض اوقات جو ہے نا اس میں نہیں پتہ بھی چلتا، تو امیڈیٹلی دی مومنٹ پتہ چلا تھا تو اس کو وہ شفٹ کر دیں. اب ڈسپیوٹ جو رکا ہوا ہے کہ اس کو ڈاکٹر کو کن کا ہوگا، وہ جو ایگزامن کرے گا، تو دونوں سائڈ کے بنا لیجئے. بلکہ اگر کوئی تیسری سائڈ جائے تو اس کو بھی جو ہے نا بیچ میں بٹھا لیجئے کہ سارے ڈاکٹر مل کے جو ہے نا بورڈ بنا لیجئے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ کہنا، اب ایک تھیوری ہے نا، مختلف تھیوری ہیں. کوئی ایک تھیوری یہ ہے کہ یہ جو ہے نا بنی ہوئی یا بنائی گئی بیماری ہے. چلیے مان لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے بنائی گئی ہے، مگر اگر فرض بنائی گئی نہ ہوگی اور اس کے نتیجے میں کوئی الٹیمیٹلی ایسا نقصان ہو گیا کہ جو ریورسیبل نہ ہو آنکھ کے لیے، تو وہ زیادتی ہوگی یا یہ زیادتی ہوگی؟ اگر انہوں نے جھوٹی بنائی ہے تو یہ کل پتہ چل جائے گا، 1 سال بعد پتہ چل جائے گا. مگر اگر یہ بات سچی ہے تو اس پہ بالکل رسک نہیں لینا چاہیے. ان کو ہاسپٹل شفٹ کرنا چاہیے، یا جو بھی علاج بہتر سے بہتر ان کی پسند کا مہیا کریں.
کامران صاحب اگر یہ بات درست ہے تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پھر جیلر کے خلاف مقدمہ دائر ہونا چاہیے، کیونکہ ان کو تو انہوں نے اکتوبر میں بتا دیا تھا کہ ان کی آنکھ پہ پرابلم ہے اور ایک ڈیلیبریٹ ایک نیگلیجنس اور تاخیر کی گئی ہے. تو آپ کیونکہ لا کا بیک گراؤنڈ آپ کا ہے، تو اگر کوئی دانستہ تاخیر ہو تو پھر اس پہ کوئی مقدمہ بن سکتا ہے ان کے خلاف؟ پہلے تو آپ یہ کریے نا کہ اس ملک میں جو کہ اور قیدی بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا، ذرا ذہن میں ذرا لائیے گا. وہ تو روتے پیٹتے رہتے ہوں گے، بلکہ بعض اوقات وفات آتے ہوں گے، تو تب بھی ان کی جو ہے نا کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے. اس میں آپ اس میں نیگلیجنس اور یہ کرمنل نیگلیجنس جو ہے نا یا کوئی بدنیتی پہ مبنی جو ہے نا وہ اسٹیبلش کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اس کو پہلے انہوں کافی مقدمات ان پہ بنے ہوئے ہیں، تو اب یہ بنائیں گے تو مدعی بھی مقدمے کا اتنا ہی سفر کرتا ہے جتنا جو ہے نا وہ اکیوز سفر کر رہا ہوتا ہے یا ڈیفینڈ کرنے والا سفر کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بنا لیں بے شک مقدمہ اگر بنانا چاہیں گے، مگر اگر فرض کر لیجیے جیل سپرنٹینڈنٹ کو بتا دیا گیا تھا اور جیل سپرنٹینڈنٹ نے جان بوجھ کے کیا، تو کیا اس ملک میں اس اسٹیچر کے قیدی کے لیے جو ہے جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ کہیں پہ جو ہے نا وہ مینوپولیٹ کر سکتا ہے اپنے تئیں؟ تو نہیں کر سکتا. یہ ہم سب کو پتہ ہے. آپ کے ذہن میں فوراً اس کا جواب آ گیا کہ نہیں، وہ خود تو نہیں کر سکتا. تو جب اگر کوئی کسی کے ہاتھوں استعمال ہوا ہے کم تر درجے کا افسر، تو پھر آپ اس کے اوپر بنا بھی لیں تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا یقینی طور پہ یہی بڑی اہم سوال ہے. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے بڑھائیں گے.